المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب اللہ. مل کر پڑھنے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول
على سرور قلب و سینہ احمد مجتبی جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عقیدت عرض کرنے کے بعد عزیزان محتشم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے جمعۃ المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں ہم سب کو اس مسجد کے اندر حاضری کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ خداوند قدوس ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے احسانات پر اس کا شکر ادا کرنا بندگی کا تقاضا بھی ہے اور نعمتوں میں اضافے کا بہترین ذریعہ بھی ہے۔ خداوند قدوس جب کسی پر اپنا کوئی فضل، کوئی انعام اور کسی پر جب اپنی رحمت فرماتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت و احسان کے پیش نظر اپنے مالک کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور شکر ہر حال میں ادا کرنا یہ تقاضۂ بندگی بھی ہے اور بہترین تربیت کا ثمر بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ حالات اگر مرضی کے مطابق اور بہترین ہو تو بندہ شاکر بھی رہے، ذاکر بھی رہے، اللہ کا شکر بھی ادا کرتا رہے اور اس کے ذکر و فکر میں بھی رہے۔ تھوڑی سی حالات کی آزمائش انسان کے اوپر آئے، یہ دن رات اگر اپنی کڑوٹ بدلے تو بندہ پھر اس شکر سے ناشکری کی طرف خدا تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں نازیب کلمات کی ادائیگی اور اپنے اوپر ہونے والی آزمائشوں کے تذکرے یہ اگر کرنا شروع کر دے تو یہ بندگی کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ اگر اللہ تعالی جل مجدہ الکریم کسی بندے پر کسی ابتلا کو اور کسی آزمائش کو نازل بھی فرماتا ہے تو وہ خدا ہے، وہ مالک ہے۔ اس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ کئی ایک ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہے۔ تو جو اپنے بندے سے بہترین محبت کرنے والا ہے تو وہ اپنے بندے کے بارے میں جو سوچتا ہے اور جو اس کے لیے آزمائش بھیجتا ہے وہ اس کے لیے بہتر سمجھتا اور بہتر جانتا ہے۔ لہذا خدا کی مرضی پر راضی رہنا ہی اصل بندگی کا کمال ہے، خدا کی عطا پر راضی رہنا ہی اصل احسان بندگی ہے۔ لہذا ہر سال 14 اگست کو آزادی پاکستان کے تناظر میں اللہ تعالی کی بارگاہ اقدس میں شکر خداوندی اور احسان عظیم
کے لیے مختلف تناظر میں مختلف طریقوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ ہونا تو یوں چاہیے کہ ہم یوم آزادی کو بامقصد طریقے کے ساتھ منائیں، اور اگر اسے بامقصد طریقے کے ساتھ منائیں تو بلا شبہ یہ ایک تہوار فقط رسمی تہوار نہیں بلکہ قوم کو ایک لڑی میں پرونے کے لیے اور ان کے سوئے ہوئے جذبات کو بیدار کرنے کا ایک حسین موقع ہے۔ اس عظیم دن کو دانستہ نادانستہ طور پر رسمی کاموں میں ضائع کر دیا جاتا ہے۔ تقریباً 99% لوگ اس دن کو فقط ایک ترانوں کی گونج میں اور اپنے مذہبی لیڈروں کی گفتگو اور ان کی تقریریں سننے کی نظر کرتے ہیں، اور کچھ لوگ سیر و سیاحت سیر و تفریح میں اس دن کو گزار دیتے ہیں، جبکہ یہ دن ہمیں کن مشکلات اور کن کٹھن ادوار سے گزر کر ملا۔ حق تو یہ بنتا ہے کہ اپنی نئی آنے والی نسل کو اس چیز سے آگاہ کیا جائے، انہیں بتلایا جائے، انہیں اس چیز کا پتہ ہو کہ ہماری اس بر صغیر کی تاریخ کیا ہے، آخر وہ کون سی وجوہات تھی کہ جن کی وجہ سے بر صغیر کے اوپر ہم مسلمانوں کی 100 سالہ 1000 سالہ حکومت کو پسو پیش کر کے رکھ دیا گیا، کن وجوہات کی بنا پر ہمیں یہ دن دیکھنے پڑے، اور کیا وجہ تھی کہ انگریز ہم پر جب مسلط ہوا تو اس نے ہماری تہذیب، ثقافت اور ہمارے نظام تعلیم کو کس طرح کیسے بدل کے رکھ دیا۔ ہم مذہبی آزادی لے کر ایک سائڈ سے ہم آزاد ہوئے تو آخر کیا وجہ تھی کہ ہمیں پھر سے ایک فکری غلامی کے اندر مبتلا کر دیا گیا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن سے ہماری نئی نسل جو ہے وہ ناآشنا ہے، بے خبر ہے۔ حق تو یہ بنتا ہے کہ ان حقیقتوں سے پردے اٹھا کر لوگوں کو اپنا ماضی بتلایا جائے، دکھلایا جائے، اور انہیں اس چیز سے باور کروایا جائے کہ آخر وہ کون سی طاقتیں تھیں کہ جنہوں نے جب اپنا زور بازو تنگ کیا اور جنہوں نے اپنی طاقت کا جب استعمال کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اسباب کے نہ ہوتے ہوئے بھی، طاقت کے نہ ہوتے ہوئے بھی، اور بظاہر کوئی جو ہے وہ محل موجود نہ ہوتے ہوئے بھی اللہ تبارک و تعالی نے اتنی عظیم سٹیٹ، اتنا عظیم وطن عزیز ملک پاکستان ہمیں عطا کر دیا۔ اس وطن کے حاصل کرنے سے صرف ایک ہفتہ پہلے بھی اگر کسی سے آپ پوچھ لیتے تو وہ کہتے تھے کہ نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، یہ تو بس ان کے وہم ہے اور ان کے تصورات کی عکاسی ہے کہ پاکستان بن جائے گا۔ ان لوگوں سے تو پوچھ کے دیکھیں جو اس وقت موجود تھے، جنہوں نے یہ پاکستان جیسی مسجد کو بنتے ہوئے دیکھا ہے، جنہوں نے ماؤں کی قربانیاں، بیٹیوں کی قربانیاں اپنی آنکھوں سے جنہوں نے دیکھی ہیں،
اور جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے اپنی آنکھوں کے سامنے پیش کرتے ہوئے سارے جنہوں نے مناظر دیکھے ہیں، ان کے سامنے یہ سارا کچھ ہے۔ آج کا مسلمان اس آزادی کو کس رنگ میں منانے کی کوشش کرتا ہے؟ آج کا مسلمان کس طرز پر اس دن کو گزارنے کی کوشش کرتا ہے؟ ذرا دیکھیں تو صحیح اپنا ماضی کہ آخر کیا سبب بنا اور کس مقصد کے تحت ہم نے یہ ملک عزیز حاصل کیا۔ اور پھر بہت بڑا آج بھی یہ سوال ہمارے اوپر منڈلاتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ کیا جن مقاصد کے پیش نظر جس منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے یہ وطن عزیز ہم نے حاصل کیا، کیا اس منزل مقصود تک ہم پہنچ چکے ہیں؟ آخر اتنی قربانیاں دی وہ بلا مقصد تو نہیں گئی؟ اتنی خواتین کے جو سہاگ اجڑ گئے وہ بے معنی تو نہیں گئے؟ لاکھوں کی تعداد میں عورتوں کی عصمتیں پاماش ہوئی، آخر وہ ایسے ہی ہو گیا سارا کچھ؟ بالیقین اس سارے کے سارے سینیریو کے پیچھے ایک عظیم مقصد تھا، عظیم منزل تھی۔ سوال یہ ہے کہ آیا کہ ہم نے اس منزل کو پا لیا؟ ہم اس اپنی منزل مقصود تک پہنچ چکے ہیں؟ نہیں پہنچے۔ اگر نہیں پہنچے تو دوسرا پھر اس سوال پر پھر سوال یہ بنتا ہے کہ ہم نے اپنی اس منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے ذرائع کون سے استعمال کیے ہیں؟ وہ کون سی گاڑی ہم استعمال کر رہے ہیں جو ہمیں منزل مقصود تک پہنچائے گی؟ آیا کہ وہ گاڑی ہمیں منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے اسی طرف سفر کر رہی ہے، یا جس گاڑی پر ہم بھول کر بیٹھ چکے ہیں وہ ہمیں ہماری منزل مقصود تک پہنچانے کی بجائے کہیں ہمیں پھر سے اسی جو ہے وہ دلدل میں پھنسانے کی طرف تو نہیں جا رہی؟ اور ہم اس نظریے کے ساتھ خاموشی کے ساتھ آنکھیں بند کر کے خواب غفلت میں ہیں کہ ہم اپنی منزل تک پہنچ رہے ہیں۔ نظر کرنا، دیکھنا اور ذرا تھوڑا سا نگاہیں باہر نکال کر، سر کو باہر نکال کر جھانک کر دیکھنا کہ ہم کس ایریا تک پہنچ چکے ہیں، حق بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ کیوں جی؟ حق بنتا ہے یا نہیں؟ ہم منزل مقصود کی طرف جا رہے ہیں یا منزل مقصود کے اپوزٹ، الٹ مخالف سمت پر ہم سفر کر رہے ہیں؟ اور پھر یہ بھی ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم دیکھیں کہ اگر منزل مقصود کی طرف ہم جا رہے ہیں تو وہ کون کون سی رکاوٹیں ہیں جو ہمیں منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے دشوار گزار، کون کون سی وہ گھاٹیاں ہیں کہ ایک آزادی حاصل کی ہے تو آزادی کو حاصل کرنے کے بعد منزل مقصود تک پہنچنا بھی ایک آزادی ہے۔ اس منزل مقصود تک جب پہنچ جائیں گے تو پھر آرام کی نیند سو بھی لیں تو پھر ہمیں چین آ جائے گا کہ جس مقصد کے لیے یہ اس وطن عزیز کو ہم نے حاصل کیا تھا وہ مقصد ہمارا پورا ہو چکا ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، سب سے پہلا سوال تو یہ کہ وہ مقصد کیا تھا جس کے لیے اتنی قربانیاں دی گئی؟ وہ مقصد کیا تھا جس کے لیے اتنی صعوبتیں برداشت کی گئی، جس کے لیے ہمارے اکابرین نے اپنی گردنیں اڑا دی، اپنی زندگیاں داؤ پر لگا دی؟ کئیوں نے جیلیں برداشت کی، کئیوں نے اپنے خاندان قربان کیے، کئیوں نے اپنے مال اسباب قربان کیے، کئیوں نے جو ہے وہ اپنی زندگیاں اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پر قربان کر کے اپنا خون اس ملک داد عظیم سلطنت پاکستان کی بنیادوں کے اندر ڈال دیا۔ وہ آخر وہ مقصد کیا تھا؟ اگر مقصد ہم دیکھنا چاہیں تو اس کا سب سے پہلا مقصد یہی تھا کہ جب پاکستان معرض وجود میں آنے کے لیے پہلی کیبنٹ بیٹھی، سب سے پہلا اجلاس ہوا، تو اس کے اندر جو نعرہ لگایا گیا تھا وہ نعرہ یہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس کا یہ حاصل کرنے کا یہ مقصد تھا۔ اس مقصد کے اندر کیا ہے؟ اس مقصد
مقصد کے اندر یہ نہیں تھا کہ اگر ہندو قوم ہمارے ساتھ رہتی ہے تو ہمیں اس سے بدبو آتی ہے، ہمیں اس سے چڑ ہے، ان کا خاندان اچھا نہیں ہے، ان کے اقربا اچھے نہیں ہیں، ہمیں اس سے کوئی ذاتی اختلاف ہے، لہذا ہم اس سے اپنا گھر جدا کرنا چاہتے ہیں، ہم اس سے اپنا علاقہ جدا کرنا چاہتے ہیں، ہم اس سے دور ہو جانا چاہتے ہیں۔ نہیں نہیں، اس کا مقصد یہ نہیں تھا، اس کا مقصد یہ تھا کہ جس قوم کے اندر ہم رہ رہے ہیں اس قوم کا نظریہ کچھ اور ہے، اور جو ہم ہیں ہمارا نظریہ کچھ اور ہے، ہم ان کے اندر رہ کر بھی ہم ایک نظریے کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتے، اور اگر ہم نے زندہ رہنا ہے تو اپنی ایک علیحدہ سے اسلامی اسٹیٹ بنانی پڑے گی، اسلامی ملک حاصل کرنا پڑے گا جس میں آزادی کے ساتھ ہم اپنے قرآن پر عمل کر سکیں، اپنے قرآن کی تلاوت کر سکیں، اپنے قرآن کے نظام کو رائج کر سکیں، قرآن و سنت کو عام کر سکیں، دین پاک کے جھنڈے کو ایسا سر بلند کر سکیں کہ جب اس جھنڈے کا سایہ بلند ہو تو اس سائے کے اندر ہر امیر غریب ایک جیسا نظر آئے، عدل اور انصاف کا ایسا تقاضا ہو کہ اس تقاضے کے پیش نظر ہر کسی کو ایک یکساں سارے کا سارا نظام میسر آئے۔ ہمیں ایسا نظام چاہیے، ایسی ملک داد صلاحیت اور ریاست چاہیے۔ اس مقصد کے پیش نظر ہمارے اکابرین نے پھر جدوجہد کی، ہمارے اکابرین نے کوششیں کی، جب کوششیں کی تو پھر ان کوششوں کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی کوششوں کو ثمر عطا کیا۔ ایک چیز تو یہ تھی، دوسری چیز یہ ہے کہ یہ لفظ پاکستان کو اگر دیکھیں، لفظ پاکستان کو دیکھیں تو یہ پاکستان کا جو لفظ ہے یہ دو لفظوں کا مرکب ہے۔ پہلا اس کا ہے پاک اور دوسرا لفظ ہے استان۔ آپ سب جانتے ہیں پاک کا معنی طیب، طاہر، مقدس، پاکیزہ جگہ، اور استان چونکہ یہ ایک فارسی کا لفظ ہے جو اردو میں بطور لاحقہ استعمال کیا جاتا ہے، پچھلے لفظ کے ساتھ ملا کر محاورہ اور بامانہ بنانے کے لیے اسے استعمال کیا جاتا ہے، جیسے قبرستان، قبروں کی جگہ، استان اس کے ساتھ بھی ہے، قبرستان قبروں کی جگہ، جیسے گلستان پھولوں کی جگہ، کوہستان پہاڑی علاقہ۔ الغرض استان کا جو لفظ ہے یہ فارسی کا ہے اور پچھلے لفظ کے ساتھ ملا کر بولا جاتا ہے۔ اس اینگل سے اگر اب پاکستان کا معنی کریں گے تو پاکستان کا معنی کیا بنے گا؟ پاک لوگوں کے رہنے کی پاکیزہ جگہ، پاک لوگوں کے رہنے کی پاکیزہ جگہ۔ اچھا، آپ کہیں گے یہ اعزاز تو ساری زمین کو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے دن عطا کر دیا تھا جب تشریف لائے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جعلت لی الارض مسجدا طہورا۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب پہلے دن میں نے اس زمین پر قدم رکھا میری برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری زمین پاک کر دی۔ اب تو ساری زمین پاک ہے، لہذا ساری زمین جب پاک ہے تو پھر اس اینگل سے دیکھا جائے تو فقط پاکستان ہی پاک کیوں؟ صرف پاکستان ہی پاک کیوں؟ یہ تو ساری زمین پاک ہے۔ وہ زمین انڈیا کی ہو، وہ زمین کشمیر کی ہو، وہ زمین یورپ کی ہو، وہ زمین عرب کی ہو، وہ زمین عجم کی جو بھی ہو، محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے بلا تخصیص میرے کریم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کی وجہ سے کل ارض مقدسہ ساری کی ساری زمین پاک کر دی گئی۔ لہذا جب ساری زمین پاک کر دی گئی تو فقط پاکستان ہی پاک کیوں؟ سوال بنتا ہے نا۔ اچھا، بڑا پر لطف اس کا جواب ہے، سماعت فرمائیں۔ جب ساری زمین پاک ہے، لیکن آپ جانتے ہیں ساری زمین پاک میں سے کوئی جب ایک پلاٹ خریدا جاتا ہے اور وہ پلاٹ خرید کر جب اسے مسجد کے لیے خاص کر دیا جاتا ہے، مسجد کے لیے جب اسے خاص کر دیا جاتا ہے
ذکر اذکار کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے اور نظام تعلیم کے لیے، دینداری کے لیے جب اسے خاص کر دیا جاتا ہے تو پھر اس کے مفاہیم بھی بدل جاتے ہیں، اس کا معنی بھی بدل جاتا ہے، اس کا نام بھی بدل جاتا ہے، اس کی حیثیت بھی بدل جاتی ہے۔ اس کا نام ہو جاتا ہے مسجد، اس کا نام ہو جاتا ہے مسجد۔ جب وہ مسجد ہو گیا، جگہ تو ساری پاک تھی، اس میں سے ایک پلاٹ خریدا، ایک پلاٹ خرید کر اسے مسجد کا نام دیا گیا۔ اسے مسجد کا نام دینے کے بعد حیثیت اس کی یہ ہو گئی کہ اب اگر کوئی نماز کی نیت سے اپنے گھر سے چلے اور اس کی طرف ایک قدم بھی اٹھائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اٹھتے ہوئے قدموں کی برکت سے اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اسے اجر و ثواب ڈھیروں عطا کر دیا جاتا ہے۔ میں نے کہا زمین تو ساری پاک تھی، اس مسجد کی حیثیت بدل گئی فقط اس لیے کہ اسے نظام تعلیم، نظام دین کے لیے جب نماز کے لیے مخصوص کر دیا گیا۔ اسی طرح زمین تو کل ارض ساری دنیا کی پاک تھی، مگر اس ساری دنیا کی زمین میں سے جب پاکستان کو مخصوص کر کے ایک مسجد کی حیثیت دے کر نظام تعلیم کے لیے، قرآن و سنت کے نفاذ کے لیے، محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین متین کی ترویج و اشاعت کے لیے جب اسے خاص کیا گیا تو اس ایک خاص زمین کا نام پاکستان رکھ دیا گیا کہ جس کا معرض وجود میں آنا فقط نظامت اسلام کی خاطر تھا، نظام تعلیم کے لیے تھا، اسلامی نظام کے لیے تھا۔ اور اسلامی نظام کے لیے تھا تو چونکہ اسلامی نظام کے لیے ہی اسے استعمال کیا جائے۔ آج اگر اسے اسلامی نظام کے لیے استعمال نہیں کیا جا رہا اور 100% جب نہیں استعمال کیا جا رہا تو اس کا مقصد ہرگز نہیں ہے، اس کا معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ یہ لیا بھی اسی کے لیے، حاصل بھی اسی کے لیے کیا گیا تھا کہ جو اس کے لیے اندر ہو رہا ہے۔ ذات گرامی قدر یہ اس لیے حاصل نہیں کیا گیا، حاصل کسی اور مقصد کی غرض کے لیے کیا گیا تھا۔ مگر ہوا کیا؟ ہوا یوں کہ جنہوں نے پاکستان بنایا وہ کتنے مخلص ترین لوگ تھے۔ مشکلات تو انہیں بھی دیکھنا پڑی، صعوبتیں تو انہیں بھی برداشت کرنا پڑی۔ پاکستان کسی نے انہیں ایک پلیٹ کے اندر سجا کر رکھ کر نہیں دے دیا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ کے لگتے جگر مولانا حامد رضا خان علیہ الرحمہ، آپ کی زیر صدارت مارچ 1925 میں مراد آباد میں ایک جلسہ منعقد ہوا۔ پورے علماء و مشائخ اہل سنت نے اس جلسے کے اندر شمولیت اختیار کی، شامل ہوئے اس میں، جس کی صدارت امیر ملت محدث علی پوری حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرما رہے تھے۔ اور اس کیبنٹ کے تنظیم کے صدر حضرت امیر ملت تھے اور ناظم اعلیٰ مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے۔ اور وہ جب ایک یہ کیبنٹ بیٹھی، انہوں نے پھر اس محال پر کام کرنے کے لیے آپس میں عہد و پیمان کیا، آپس میں ایک دوسرے کو پابند کیا، ہم پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے اور اس کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کریں گے۔ تو الجمعیت العالیۃ المرکزیہ اس کا نام رکھا گیا، اردو میں جیسے آل انڈیا سنی کانفرنس کے نام سے یاد کیا جاتا رکھا گیا۔ اور وہاں پر پھر تمام جو تھے مشائخ اہل سنت جو تھے انہوں نے اپنے اپنے مقام پر جو وہ بھرپور کردار ادا کیا، جن میں سے ایک بہت اہم ترین نام ہے خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تاجدار سیال شریف۔ انہوں نے اس وقت 1906 کے اندر سرگودا میں آپ مسلم لیگ کے جب صدر بنے تو آپ نے آل انڈیا سنی کانفرنس کی حمایت کرتے ہوئے یہاں سے اپنے تمام تلامذہ، تمام مریدین، تمام معتقدین اور جتنے ماننے والے تھے ان کے لیے لازم قرار دے دیا کہ جو میرا مرید ہے وہ مسلم لیگ کے اندر شمولیت اختیار کرے، جو مسلم لیگ کے اندر شمولیت اختیار نہیں کرے گا اس کا ہمارے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ آپ کی کتاب کے اندر ملفوظات کے اندر ملتا ہے کہ
انگریز کا ایک ملازم آپ سے ملنے کے لیے آیا، انگریز کا ایک ملازم ملنے کے لیے آیا اور آپ کی پسندیدہ گھوڑی تھی، وہ جب اندر جانے لگا تو اس نے اس گھوڑی کے قریب سے گزرتے ہوئے اس گھوڑی کے پشت پر ہاتھ پھیر دیا۔ اس پر جب ہاتھ پھیرا، خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نظر پڑ گئی کہ اس نے میری گھوڑی کے اوپر ہاتھ پھیرا ہے۔ خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اسے باہر نکال دو، آئندہ یہ گھوڑی ہمارے استعمال کے قابل نہیں رہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک انگریز کے ملازم اور غلام نے میری گھوڑی کے اوپر ہاتھ پھیرا ہے، لہذا یہ گھوڑی خواجہ قمر الدین سیالوی کے استعمال میں دوبارہ نہیں آ سکتی۔ آپ اندازہ لگائیں، اگر وہ انگریز کے اس قدر مخالف تھے، اس قدر مخالف تھے کہ انہوں نے اپنی گھوڑی چھوڑ دی، تو اگر کوئی بندہ انگریز نواز ان کے سامنے نظر آ جائے تو پھر عالم کیا ہوگا، پھر معاملہ کیا ہوگا۔ بہرحال مشائخ اہل سنت نے اپنا اپنا کردار ادا کیا اور پاکستان کو معرض وجود میں لائے۔ لہذا آج اصل وجہ کیا ہے؟ اصل وجہ تو یہ ہے کہ ہمارے جو حکمران اور جنہیں جو صاحب اقتدار ہیں وہ اس لائق نہیں ہے کہ انہیں یہ منصب عطا کیا جائے، وہ اس لائق نہیں ہے کہ انہیں اس منصب پر بٹھایا جائے۔ بلا تفریق کسی جماعت کا نام لیے بغیر ہم اپنے اکابرین سے مثال پیش کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ایک مرتبہ تشریف فرمائے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے اپنے دوست احباب سے فرمایا تمناؤ، اے میرے دوستو، اے میرے بھائیو، آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی اپنی تمنا کا اظہار کریں، اپنی اپنی تمنا کا، اپنی اپنی خواہشات کا اظہار کریں۔ تمہارے دل میں ہزاروں خواہشیں ہر کسی کے پاس ہوتی ہیں، آپ کو اجازت دی جاتی ہے ہر بندہ اپنی اپنی ایک خواہش کا اظہار کرے۔ البدایہ والنہایہ، المستدرک علی الصحیحین کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے کہنے پر لوگوں نے اپنی اپنی تمناؤں کا اظہار کیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ایک بندہ کھڑا ہوا، کہنے لگا اتمنا لو ان هذه الدار مملوءة ذهبا انفقه في سبيل الله واتصدق۔ وہ بندہ کہنے لگا کہ میری تمنا یہ ہے کہ اے کاش کہ مجھے سونے سے بھرا ہوا ایک گھر ملے، مجھے سونے سے بھرا ہوا ایک گھر ملے اور وہ گھر مجھے عطا کر دیا جائے۔ جب میں اس سونے سے بھرے ہوئے گھر کا مالک بن جاؤں تو میری تمنا یہ ہے فَأُنفِقُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، میں سونے کے گھر کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں۔ وَأَتَصَدَّقْ، اور فرمایا کہ جب سونے کا گھر مجھے ملے اور وہ مجھے ملنے کے بعد جب میری ملکیت میں آئے، اگر صبح ملے تو سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے میں وہ سارے کے سارے ہیرے جواہرات اور وہ سارے کا سارا سونا اللہ کی راہ میں صدقہ کر کے اپنی جھولی کو جھاڑتے ہوئے اپنے کپڑے صاف کر کے مغرب کی نماز کے لیے نکل جاؤں۔ ایک بندے نے یہ تمنا کا اظہار کیا۔ دوسرا بندہ کھڑا ہوا کہنے لگا اتمنا لو انہا مملوءۃ زبرجدا وجوہرا فانفقہ فی سبیل اللہ واتصدق۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں میری تمنا سونے کی نہیں، میری تمنا یہ ہے کہ مجھے ایک گھر ملے جس میں زبرجد ہو، ہیرے ہو، جواہرات ہو، اور ہیرے جواہرات سے بھرا ہوا گھر ملے، اور ہیرے جواہرات سے بھرا ہوا گھر جب مجھے ملے تو میں مغرب کی نماز سے پہلے پہلے اسے خدا کی راہ میں خرچ کر کے پھر اپنی کملی کو اور اپنے کپڑوں کو اپنی جھولی کو چھاڑتے ہوئے نماز مغرب کے لیے آسانی کے ساتھ نکل جاؤں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سب کی ان تمناؤں کو سنا۔ اینڈ میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں اپنی تمنا کا اظہار کرتا ہوں۔ کیا تمنا؟ غور سے سماعت فرمائیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میری تمنا یہ ہے، قال عمر اتمنا لو انہا رجالا مثل ابی عبیدہ بن جراح ومعاذ بن جبل وسالم مولا حذیفہ وحذیفہ بن الیمان فاستعملهم في طاعت
اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تمہاری تمنائیں، تمہاری آرزویں اپنی جگہ پر ہیں، میری تمنا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حکمران بنایا ہے، میں حاکم وقت ہوں، میں حاکم وقت ہوں، تو میں دعا کرتا ہوں کہ رب کائنات مجھے مزید لوگ عطا کرے، خدا مجھے مزید لوگ عطا کرے۔ کون سے لوگ؟ ماتے مثل عبیدہ ابن جراح، مجھے عبیدہ ابن جراح جیسے لوگ ملے، معاذ بن جبل جیسے لوگ ملے، حضرت سالم جیسے لوگ ملے، حذیفہ ابن یمان جیسے لوگ ملے۔ فرماتے ہیں جب ایسے ایماندار اور دیانتدار جب لوگ ملے، فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو میں لے کر پھر اللہ تعالیٰ کی بردگی کے لیے اور نظام تعلیم کے لیے ان لوگوں کو پھر میں استعمال کروں۔ کیسے استعمال کروں؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عالم کو میں قاضی بناؤں، حضرت عبیدہ ابن جراح جیسے سپہ سالار کو میں جنگ پر سپہ سالاری کے قوانین کے ساتھ اس طرح مسلط کر دوں، اور حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگوں کو میں تم لوگوں پر جو وہ حکمران مقرر کر دوں، تاکہ تمہارے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ معاملہ کر سکے۔ جب ایران فتح ہوا، آخری بات، ایران فتح ہوا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر موجود تھے۔ ایران فتح ہو گیا، ایران جب فتح ہوا، ہیرے جوہرات، شاہ ایران کے کنگن اور ساری چیزیں اس کے اندر موجود تھی، مال غنیمت کے اندر۔ ان کو ایک جگہ پہ ڈھیر کر دیا گیا۔ جب ایک جگہ پر ڈھیر کر دیا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ہاتھ تک نہیں لگایا، انہیں ہاتھ تک نہیں لگایا، دیکھا اور دیکھ کر صحابہ کرام کے سپرد کیا اور اپنے گھوڑے پر بیٹھے اور اپنے غلام سے فرمایا چلو مدینہ شریف۔ آپ اپنے گھوڑے کو آپ نے ایڑی لگائی، مدینہ شریف کی طرف چل دیے۔ صحابہ کرام کئی دنوں کے بعد مدینہ پہنچے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہنچنے کے کئی دنوں کے بعد جب مدینہ منورہ پہنچے، جب یہ پہنچے، خبر ملی قافلہ پہنچ چکا ہے، جب یہ پہنچے، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار تشریف لائے مسجد نبی شریف کے سامنے۔ جب سارا قافلہ آ گیا، آپ نے فرمایا مال غنیمت کو یہاں پہ ڈھیر کیا جائے، مسجد کے باہر مال غنیمت کو یہاں پہ ڈھیر کیا جائے۔ مال غنیمت کو کھولا گیا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ مال غنیمت جو ایران سے چلا اور مدینہ منورہ تک پہنچا، جس کے اندر ہیرے ہیں، جواہرات ہیں، سونے کے کنگن ہیں، اور اس کے علاوہ بے شمار مال و زر ہے اور کثیر تعداد میں مال غنیمت ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا کچھ وہاں پہ دیکھا، اور دیکھنے کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہوئے، اور خوش ہو کر آپ نے فرمانے لگے کہ کیا خوب بات ہے کہ مدینہ منورہ تک یہ قافلہ پہنچا اور ایران سے چلا مدینہ منورہ تک پہنچا، اور دیکھنے میں مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ رب کعبہ کی قسم اس پورے مال غنیمت کے اندر سے، مال غنیمت کے مال و سر کے اندر سے ایک موتی بھی غائب نظر نہیں آ رہا۔ اس پورے سفر سے ایک موتی بھی غائب نظر نہیں آ رہا۔ بڑے خوب لوگ ہیں۔ لو انا ہؤلاء قوما ادوا امانہ، فرماتے ہیں کہ یہ وہ امانتدار لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی امانتوں کے حق ادا کر دیے، ان کی امانتوں کو ان کے حقوق کے ساتھ ادا کر دیا۔ جب یہ آپ نے تقریر کی تو حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سب سے پیچھے کھڑے تھے۔ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سب سے پیچھے کھڑے تھے۔ پیچھے سے بابا جی نے بلند آواز سے آواز لگائی، آپ نے فرمایا انک عفوت، بے شک عفوک اللہ رعایتک۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اے امیر المؤمنین، آپ ان لوگوں کی تعریفیں نہ کریں، انک عفوت، اس لیے کہ آپ حکمران ہیں اور آپ دیانتدار ہیں۔ آپ کی دیانتداری کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو رایا بھی دیانتدار عطا کی ہے۔ وَلَوْ أَنَّا لَرَتَعْتَ لَرَتَعْتَ، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خدا کی قسم ہے اگر حکمران کرپٹ ہو جائے تو رب کائنات پھر اس کی رایا کے اندر بھی کرپٹ لوگوں کو بھیج دیتا ہے، اس کی رایا بھی کرپٹ ہو جاتی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عادل حکمران تھے، تو ان کی رایا بھی عادل تھی۔ آج اس نظام تعلیم کو، نظام مملکت کو ہمارے لیے سب سے لمحہ فکریہ ہے۔ وہ جب 25
26 جولائی 1942 میں حیدرآباد کے مقام پر قائد اعظم محمد علی جناح نے جب خطاب کیا تو ان کے خطاب کا صرف ایک لفظ یہ تھا کہ اے لوگوں، اپنے جب حکمران منتخب کرنا تو اس میں نہایت احتیاط کرنا. اپنے جب حکمران منتخب کرنا تو اے لوگوں اس میں نہایت احتیاط کرنا. کیوں؟ کہ جب بندہ اپنا حکمران اچھا منتخب کرتا ہے تو آدھی جنگ اسی وقت جیت جاتا ہے. یہ قائد اعظم محمد علی جناح کا خطاب. تو عزیزان گرامی قدر، یہ وسیع ملک جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہر نعمت سے سرفراز فرمایا ہے، آج اس ملک کو بچانا ہماری ذمہ داری ہے، اس کو آگے پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک کے داد پاکستان کے لیے اچھے اور نیک حکمران ہم سب کو نصیب فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.